امریکی بحری کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ملیہ میٹ ایرانی شاہد ڈرون نے تباہی مچا دی۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، شاہد ڈرون نے تو کمال کر دیا۔ دیکھیں بالکل بات صحیح ہے، شاہد ڈرون نے کمال کر دیا، لیکن میں نے آپ سے شاید کل یا پرسوں میں ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اس خطے کا وہ ملک ہے جس کے پاس 80,000 ڈرونز ہیں، اور یہ ڈرونز جو ہیں یہ کاماکازی ڈرونز ہیں، یعنی یہ ڈرونز ہیں جو کہ ایک خودکش کی طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور شاہد اسی کا ایک ورژن ہے، شاہد 136 اس کا نام ہے، اور یہ کل جو ہے اس کے 5th جو اس کا فلیٹ ہے امریکنز جو کہ ریڈ سی میں موجود ہے، اس کا جو اڈا یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بحرین میں ہے وہاں سے ٹکرایا ہے، اور اس نے جا کر ٹکرانے کے بعد اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کو بند کروا دیا، یعنی ختم کروا دیا ہے اور ملیہ میٹ کر دیا، جس لفظ آپ نے استعمال کیا، صحیح لفظ استعمال کیا، اس کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے الارمنگ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا کے تجزیہ کار جو ہیں اس بات پر حیران ہیں کہ تھاڈ اور پیٹریاٹ جیسے میزائلز جو میزائل سسٹم، انٹرسیپٹر میزائل سسٹمز اور بہترین ریڈارز رکھنے کے باوجود کیسے ڈرون جو ہے ٹکرایا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران سوام ٹیکنالوجی یوز کرے گا، اور سوام ٹیکنالوجی کے مطابق وہ ایسے میزائل پھینکے گا جس سے ریڈارز اور اس کے انٹرسیپٹرز کو انگیج کیا جائے، اور اسی میں اس نے شاہد جو ہے اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے ٹکرا دیا۔ اب یہ ایک رشین ٹیکنالوجی ہے جس کو ایران نے جدید بنایا ہے۔ اس کی جو آپ اس کو سمجھے، اس کو کیا کہیں گے، چونچ کہیں گے یا بیک کہیں گے، یا اس کی جو اس کا سرا ہے یا منہ ہے اس کے اندر ہی اس کا بارودی مواد ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں بھی گرانا چاہیں گے تو یہ منہ کے بل گرتے ہوئے پھٹ جائے گا، جیسے ہی منہ کے بل گرے گا اور ٹکرائے گا اس کا وار ہیڈ جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ اچھا، یہ بہت زیادہ کوئی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلتا ہے، لیکن اس میں ایک خاصیت اس کی وہ اسٹیل ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت یہ بڑی نیچی پرواز کرتا ہے، اور نچلی پرواز جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ سوام اٹیک کے اندر انگیج کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے انٹرسیپٹرز اور ریڈارز کو انگیج کیا گیا اوپر اٹھنے والے میزائل سے، اور آپ وہاں پر انگیج ہوئے تو ایک نچلی سطح پر اٹھتی ہوئی موت جو ہے، ایک ڈرون آیا اور وہ آپ کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ اب امریکہ وہاں سے بحرین کے اندر سے نکال نہیں پا رہا ہے کہ یعنی خبر نکل نہیں آ رہی ہے کہ وہاں پر کتنی جو ہے لوگوں کی جان گئی ہے، یعنی امریکنز جو وہاں پہ جہنم واصل ہم تو کہیں گے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ لیکن یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو 5th فلیٹ کا تھا یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، اور شاہد نے تباہ کیا ہے۔ اس کی سٹوری جو ہے بی بی سی نے شائع بھی کر دی ہے، اور یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے تمام عرب ممالک پر کہیں ڈرون ٹکرا رہا ہے، کہیں میزائل ٹکرا رہا ہے، خود اسرائیل کے اندر میزائل گر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا امریکہ نے اپنا دفاعی نظام جو ہے اس کو اس طرح سے ایکوپ نہیں کیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کر سکے۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے ان کا دفاعی نظام ناکام ہوا ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دفاعی نظام ناکام ہوا ہے تو ڈرون ٹکرایا نا جی، اور یہ ڈرون صرف بحرین میں نہیں ٹکرایا، جو دبئی کے اندر بلڈنگ کو لگا ہے وہ بھی ڈرون ہی ہے، وہ میزائل نہیں ہے۔ شروع میں یہی کہا گیا کہ میزائل ہے، میزائل نہیں تھا، ڈرون تھا، اور ڈرون اس بلڈنگ کو ٹکرایا جو کہ کہا جاتا ہے کہ چند امریکی جو ہیں ان کی خرید کردہ تھی، اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے بیٹھ کر پلاننگ کی جا رہی تھی، اور اس سے بھی ڈرون ٹکرایا ہے۔ تو یعنی یہ ایران کی جو سوام تکنیک ہے یہ آج بھی کامیاب ہے۔ یہ میں نے اب 2025 میں جب ہم نے کیا تھا، جون 2025 میں، تو اس وقت بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ ایران کس ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنے بڑے آئرن ڈوم کو، جو کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے پورے مڈل ایسٹ کے اندر انسٹال کیا گیا ہے، یعنی کیا قطر، کیا بحرین، کیا کویت، کیا عراق، ان تمام ممالک کے اندر صرف ایک ملک کو بچانے کے لیے ایک آئرن ڈوم ترتیب دیا گیا، ایک ایسی چھتری جس میں 7-8 لہریں ہیں، اور ان 7-8 جو چھتریاں ہیں ان میں سے نکل کر کوئی اسرائیل تک پہنچے گا تو پہنچے گا، لیکن اسرائیل تک کیا پہنچا، وہاں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ و برباد کر دیا، بحرین کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کر دیا، جو لگی ہوئی تھی سب کو تباہ کر دیا اس نے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران
جو بات کہہ رہا تھا وہ کر دیا۔ اس پر بھی ایک سٹوری ہے، اور یہ سٹوری بھی اسی BBC نے، میں اسی کو جب اسٹڈی کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ایران جو کہہ رہا تھا اس نے وہ کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر ہونے والا حملہ کے بعد میں ان تمام ممالک جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے ہیں یا اسرائیل کی کمانڈ کے کچھ سینٹرز ہیں ان کو تباہ کروں گا، اور انہی پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہیں، وہ کہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اگلی کمانڈ کون دیتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے تو مار لو بم بھائی۔ ہاں جی بالکل، آپ نے پہلے تو علی اپنے دھوکے سے ان کو شہید آپ کیا نے نا، علی مذاکرات کی آڑ میں۔ آپ نے علی خامنئی کو جو ہے شہید کیا ہے، تو آپ جو نیا آیا ہے بھئی اس کو بھی آپ کر دیں۔ جو ان کی مجلس خبرگان ہے اس نے تو فیصلہ کر لیا ہے، بالکل ایسے اعلان ہونا باقی ہے۔ ایسے ہی۔ ابھی چند گھنٹوں کے بعد اعلان بھی ہو جائے گا، تجہیز و تکفین کے بعد جو اعلان کرنا ہے انہوں نے، اس اعلان کے بعد ہی اس شخصیت کو جو ہے منظر عام پر تو نہیں لایا جائے گا، لیکن یہ تو بات منظر عام پر آ جائے گی کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بڑا آسان، علی خامنئی صاحب نے جانے سے پہلے ایکس پہ ایک پیغام دیا، شاید آپ نے وہ دیکھی ہے تصویر کے نہیں دیکھی، جس میں الذوالفقار جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہے۔ الذوالفقار جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار ہے، اسی کو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس کا آغاز بھی حیدر سے ہوتا ہے، یعنی جو ان کا لقب تھا شیر کا، حیدر، جوان شیر کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے جوان شیر، جو جنگجو شیر ہو اس کا مطلب حیدر ہوتا ہے، اسی سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ذوالفقار بھی ان سے ٹکرانا ہے، اور یہ شاہد کی ٹکرا کر جو کمال کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ بڑا حیران کن ہے۔ ابھی امریکہ کے لیے حیرانگی کے مزید دروازے کھلنے ہیں، یعنی اور سرپرائز باکس کھلنے ہیں۔ دیکھیں سرپرائز باکس تو کھل گئے، ہم نے جب بات کر رہے تھے اب سرپرائز باکس جو کھلے گا کیا وہ نیوکلیر سرپرائز باکس ہوگا؟ ہاں یہ سب سے بڑا سرپرائز باکس ہوگا۔ اب آپ نیوکلیر کے پیچھے ہی تھے تو چلو پھر آپ کو نیوکلیر کا مزہ چکھاتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی طور پہ بھی نیوکلیر وار ہیڈز کی طرف نہیں جا رہا تھا، اس کو زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا تھا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 3 دن پہلے کی پاسداران انقلاب کے لیڈر کی بات، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم نیوکلیر کا استعمال کریں گے۔ میرا خیال ہے اس پر الگ سے ایک ویلاگ کرنا چاہیے کہ کیا ایران واقعی نیوکلیر پاور ہے، اور کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ نے جو اب حملہ کیا ہے اب دنیا انتظار کرے کہ وہ ایٹمی دھماکے کا جو سرپرائز ہے یا سرپرائز باکس ہے اس کو بھی کھول لے۔ لیکن اس وقت شاہد کی دھوم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ چند شاہد تھے جو اڑ کر مڈل ایسٹ تک پہنچے۔ اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 1600 کلومیٹر سے زائد ہے، یعنی مڈل ایسٹ پورے کا پورا جو ہے اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ یہ بہت ہی کم قیمت ہے، اس میں دنیا حیران اس بات پہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک خوفناک تباہ کن خودکش ڈرون ہو اور نہایت ہی کم قیمت کا ہو، ہاں، اور صرف وہ جو ہے $20,000 میں بن جاتا ہو۔ اس طرح کی تکنیک جو ہے، کوالٹی جو ہے وہ بنانا ناممکن ہے کہ امریکہ جیسی ڈیفنس لائن کو وہ بریچ کرتا ہے، اور بریچ کرنے کے بعد جہاں چاہتا ہے وہ ٹکرا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سستی اور مہلک ٹیکنالوجی جو ہے ایران کے پاس موجود ہے، اور میں آپ کو تعداد بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے 80,000 کے قریب ڈرونز موجود ہیں، اور ابھی تو ایک ڈرون ایسا ہے جس کو پاسداران انقلاب نے استعمال ہی نہیں کیا، وہ سب سے ڈیڈلی ہے، اس کو روک کیوں رکھا ہے، اس کو استعمال اس وقت کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ اپنے آنے والے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیوں روک رکھا ہے، اور وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا، اور کہاں پر موجود ہے، اور کیسے اڑیں گے، اور کیا کام کریں گے، یہ آنے والے ولاگ۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا، اور شاہد ڈرون کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح اسے تباہی مچائی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔